نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبق میں علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع کی تعریف، علم نحو کی غرض و غایت یعنی اس کا فائدہ اور اس کا واضح کون ہے اس کے متعلق پڑھا ہے، امید ہے یاد ہو گیا ہوگا۔ آج سبق نمبر 2 ہے، اور سبق نمبر 2 میں لفظ اور اس کی اقسام کا بیان کیا جائے گا، یعنی لفظ کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں۔ اب لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو اصطلاحی معنی یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی انسان جس سے تلفظ کرتا ہے، انسان جس سے بولتا ہے، تو گویا انسان بھی اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکلنے والی باتوں کو پھینک رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی الفاظ کہا جاتا ہے۔ تلفظ کرتا ہے جس کا انسان، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے محمل اور ایک ہوتا ہے موضوع۔ یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا کلام خوبصورت سے خوبصورت کلام بھی ہو تو اس کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ شامل ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو لفظ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، یعنی منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب اس کی آگے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو 2 قسمیں بن گئی۔ نمبر 1 با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی کو محمل کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ساتھ ساتھ چلانا ہے صرف کو تو آپ غور کیجئے گا کہ تعریف کون سا صیغہ ہے۔ آپ نے نصاب الصرف میں پڑھا ہوگا تعریف کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کیجئے گا۔ اور اس کے بعد اصطلاح، لفظ اصطلاح تو ہے نا، اصطلاح یہ کون سا صیغہ ہے۔ یتلفظ یہ کون سا صیغہ ہے، اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ تلفظ کون سا صیغہ ہے۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں محمل اور موضوع، یہ محمل اور موضوع یہ کون کون سے صیغے ہیں۔ تو گویا ہم جب اب سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پچھلے اسباق اپنے ساتھ ساتھ دہراتے جاتے ہیں، تو اس انداز سے اگر آپ پڑھیں گے تو صرف انشاءاللہ عز و جل ساتھ ساتھ یاد ہوتی رہے گی، اس کا تکرار ہوتا رہے گا۔ آگے لکھتے ہیں محمل کی تعریف، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے ہم بولتے ہیں روٹی ووٹی، کھانا وانا، پینا وینا کیا ہے بھائی، تو اس طرح۔ موضوع کی تعریف، وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، مطلب الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وہ اگر ان کا کوئی معنی ہے تو اس کو کہتے ہیں موضوع، جیسے پانی، روٹی، چائے، وائے تو اب آگے محمل میں تو چائے۔ ہمارا چونکہ محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فضول لوگ تھوڑی ہیں، ہمارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمل سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا ہم موضوع کی آگے اقسام کو لے کے چلیں گے۔ تو لفظ موضوع کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ تو مفرد اور مرکب یہ کون کون سے صیغے ہیں۔ صیغہ جب بھی بولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گردان کون سی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باب کون سا ہے، پھر 6 اقسام، 7 اقسام، یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، صیغے کا یہ مطلب۔ اچھا، مفرد کی تعریف آپ پھر غور کیجئے۔ سب سے پہلے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، محمل اور موضوع۔ محمل حد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، موضوع کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو با معنی ہو، وہ اکیلا لفظ جو با معنی ہو، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے طاولۃ۔ اب یہ طاولۃ جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا۔ مرکب کی تعریف، وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو۔ اب مجموعہ کون سا صیغہ ہے، اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ تو مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ، ایک ہوگا تو کلمہ ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 8 ہوں گے، تو وہ پھر مرکب بن جائے گا۔ اب وہ مرکب کی آگے پھر تقسیم آ رہی ہے، جیسے الجوال جدید، موبائل نیا ہے۔ جدید کون سا صیغہ ہے، یہ بھی آپ نے صرف میں پڑھا ہے، نصاب الصرف میں، اس پہ بھی غور و فکر کیجئے۔ اس کے بعد ہے الیوم اکل زید العجت،
زید نے آج آملیٹ کھایا. تو اکلا کون سا سیغہ ہے, اس پہ اوپر غور کرنا ہے. تو اب دیکھو نا, یہ جو الجوال جدید تھا یہ مرکب ہے, اس میں 2 کلمے ہیں. الیوم اکل زید العجۃ, تو اس میں زیادہ کلمات ہیں, 4 کلمے ہیں, جو نظر آ رہا ہے وہ 4 کلمات. تو یہ سبق نمبر ہے 2. اب سبق نمبر 2 کی آگے مشق بھی ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آیا یا نہیں. تو سوال نمبر 1, محمل اور موضوع الفاظ الگ الگ کریں. اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ جو با معنی ہے ان کو الگ کر دیں اور جو بے معنی ان کو الگ کر دیں. بہت آسان ہے, بوتل ووتل ہے, کاپی واپی ہے, پنکھا ونکا ہے. تو آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی. تو جو الفاظ بے معنی ان کو آپ الگ کر دیں. سوال نمبر 2 ہے مفرد اور مرکب کو الگ الگ کریں. تو یہ 12 لکھیں ہیں. اب 12 میں سے آپ نے مفرد کو الگ کرنا ہے. مفرد وہ اکیلا لفظ, تو امید آپ علیحدہ کر لیں گے. اللہ واحد, ظاہر یہ مرکب ہے. المدرسہ تو یہ مفرد ہے. تو سوال نمبر 3, یہ بتائیں کہ ہر مرکب میں کتنے کلمات موجود ہیں. آگے کلمات دیے ہوئے ہیں اور مرکبات دیے ہوئے ہیں. تو ہر مرکب میں آپ نے دیکھنا ہے کتنے کتنے کلمات موجود ہیں. مطلب عالم الغیب میں 2 کلمے ہیں, ٹھیک ہے. قد قامت الصلاۃ, اس کے کتنے کلمے ہیں. تو قد بھی اگر علیحدہ کریں تو یہ بھی کلمہ ہے, اور قامت یہ بھی کلمہ ہے, الصلاۃ یہ بھی کلمہ ہے. تو آپ جب بھی سبق دہرائیں گے ساتھ ساتھ صرف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ صرف بھولے نہیں. تو گویا آپ نے مفرد اور مرکب کو بھی دیکھنا ہے کہ مفرد اور مرکب کون سے سیغے ہیں. یہ پہلے ہی میں نے عرض کیا. واحد کون سا سیغہ ہے, اللہ واحد میں, ٹھیک ہے. محمد یہ کون سا سیغہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. عالم یہ کون سا سیغہ ہے, ٹھیک ہے. نائمن یہ کون سا سیغہ ہے. راکبہ یہ کون سا سیغہ ہے. تو اس کے بعد جاء, یہ بھی شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آپ نے چونکہ پڑھا ہوا ہے تو اس کے اوپر غور کیجیے گا. جاء کون سا سیغہ ہے, ٹھیک ہے. شدیدن یہ کون سا سیغہ ہے. پھر آگے آتا ہے کہ کتنے کلمات ہر مرکب میں موجود ہیں. موجود کون سا سیغہ ہے, یہ آپ دیکھیں. عالم یہ کون سا سیغہ ہے. تو ایمان کون سا سیغہ ہے, کنز الایمان ہے نا, تو ایمان کون سا سیغہ ہے. الولد یقرأ القرآن, یقرأ کون سا سیغہ ہے. قد قامت یہ کون سا سیغہ ہے. صلو یہ کون سا سیغہ ہے. حبیب یہ کون سا سیغہ ہے. غفور رحیم تو یہ بھی سیغے ہیں. قل لفظ قل یہ بھی سیغہ ہے. تو اب غور کیجیے یہ کون سا سیغہ ہے, کون سے باب کا ہے, سہ اقسام میں کیا ہے, شش اقسام میں کیا ہے, ہفت اقسام میں کیا ہے. اطیعوا اللہ, اس میں اطیعوا یہ سیغہ کون سا ہے, ٹھیک ہے. تو اسرعوا یہ کون سا سیغہ ہے. داخلہ یہ کون سا سیغہ ہے. تو آپ نے سیغے بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے, صرف و نحو کو پڑھنے کا, اس کو پار لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.